الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں، آپ کو جو بھی اچھی بات بتائی جائے، جو واقعہ سنائی جائے، جو آپ کو ایک سنت بھی بتائی جائے گی تو آپ یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی ہو جائے۔ اس پروگرام میں ہم درود پاک کی فضیلت بھی شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام ہی کیا ہے؟ لائف آف محمد۔ کیا پروگرام کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد۔ اور ہم درود پاک کن پر پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس سلسلے کی برکت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی فضیلتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اتنا زیادہ درود پاک کی ابھی سے ہی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں کلام بھی شامل ہوتا ہے۔ آئے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے
فیضان طیبہ کی بہار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری سے برس بھی دیکھتا سبز گنبد کی بہار سے برس بھی دیکھتا سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ پیاری پیاری سیرت۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سنیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے اسلام پھیلنا اور کفر مٹنا شروع ہوا۔ اسلام پھیلنا اور کفر جو ہے مٹنا شروع ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ کتنے نام بتائے گئے؟ 3۔ کتنے نام بتائے گئے؟ 3۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نام ہیں، اس میں سے ابھی 3 بتائے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، کہ اللہ پاک میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے۔ بچوں، ابھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام سنے، جن میں سے ایک نام ماہی سنا۔ کون سا نام؟ ماہی، جس کا معنی ہے مٹانے والا۔ کیا معنی ہے؟ مٹانے والا۔ یعنی اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کفر تھا اور لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رسول بنا کر بھیجا کہ جہاں کوئی اسلام کو پہچاننے والا نہیں تھا، وہاں اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش
اور نیکی کی دعوت سے کچھ ہی سالوں میں ہزاروں لوگ اپنے کفر اور جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ تو یوں مسلمانوں کی تعداد مزید بڑھتی گئی، اسلام پھیلتا گیا اور کفر مٹتا چلا گیا۔ اور جب کفر مٹنا شروع ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو بہت سے غیر مسلموں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ ظلم کرنا شروع کر دیا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک غیر مسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچنے لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز ادا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں، اور اچانک ایک غیر مسلم آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچنے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور غیر مسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور کہا کہ کیا تم لوگ ایسے شخص کو جان سے مارنے کی کوشش کرو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو پیارے بچوں، اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کو کنٹینیو رکھا، یعنی جاری رکھا، کیونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اور ماحی کا مطلب ہم نے کیا سنا؟ مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا بنا کر بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین کی دعوت کو عام کرنا اور برائیوں اور کفر کو مٹانا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام ماحی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے والا۔ اور ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ماحی بنا کر بھیجا، کفر کو مٹانے والا بنا کر بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کو نہیں چھوڑا، نیکی کی دعوت کنٹینیو رکھی، جاری رکھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت دیں۔ اب آپ یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کسی نہ کسی کو کوئی اچھی بات تو معلوم ہوگی۔ جیسا اگر آپ کسی اپنے دوست کو دیکھ رہے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو آپ اس کو بولیں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ سنت ہے۔ اور الٹا ہاتھ سے پانی کون پیتا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ آپ اچھی بات ہے، تو آپ یہ بتائیں گے تو یہ بھی نیکی کی دعوت دینا ہے۔ اس کو پانی پینے کے آداب بتائیں، آپ اچھی دعائیں اس کو بتائیں، سوتے وقت کی دعا بتائیں، اٹھتے وقت کی دعا بتائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتائیں۔ تو یہ بھی نیکی کی دعوتیں ہیں، یعنی آپ جتنی کوشش سے اس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں آپ اتنی کوشش کریں کہ وہ اچھے اعمال کرے، گناہوں سے بچائیں اس کو اور خود بھی بچیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پینلسٹ بھی موجود ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی عادت کے بارے میں بات کریں گے جو دیکھنے میں تو چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں، اور وہ عادت ہے دانتوں سے ناخن چبانا۔
پیارے بچوں، ہمارے پیارے امیر اہل سنت فرماتے ہیں ناخن چبانے کی عادت بری ہے، اس سے برس یعنی سفید کوڑ کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے میل کچیل کا پیٹ میں جانا اور طرح طرح کے جراثیم کا داخلہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلتا ہے کہ تندرست رہنے اور بیماری سے خود کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بری عادت سے فوراً جان چھڑائیں اور اچھی عادت کو اپناتے ہوئے ناخن تراش یعنی نیل کلیپر سے اپنے ناخن کاٹیں۔ اور بچوں، ناخن جمعہ کے دن کاٹنے چاہیے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے والا 10 دن تک اس کی برکتیں پاتا ہے۔ اور بچوں، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک ترتیب وار ناخن کاٹیں اور انگوٹھا چھوڑ دیں۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک ناخن کاٹیں اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ اس طرح ناخن کاٹنے سے سنت طریقے پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور بچوں، ناخن کاٹنے کے بعد انہیں یہاں وہاں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے، یا کم از کم کسی کاغذ میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات کہ ناخن 40 دن کے اندر کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دن سے زیادہ بڑے ہونے پر ناخن نہ کاٹنے والا گنہگار ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جو باتیں آج ہم نے سیکھیں، اللہ پاک سے دعا ہے ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ یہاں پر کون بتائے گا کون سی عادت تھی وہ بھائی؟ چلیں آپ بتا دیں، آپ کے پاس مائک ہے۔ دانتوں سے ناخن چبانا۔ دانتوں سے ناخن چبانا، جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جی یہ بہت بری عادت ہے، اور یہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب آپ پورے دن کے گندے کچیلے کھیل کر آئے ہوں اور ہاتھ دھونے سے پہلے ہی راستے میں آپ پتہ چلے آپ چباتے ہوئے آ رہے ناخن، تو جتنا آپ نے کھیلا اس کا آپ سارا کچھ جو مٹی وٹی آپ کے ناخنوں میں لگی ہے وہ سب آپ اپنے پیٹ میں لے رہے ہیں، اور پیٹ کے ذریعے پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ بیمار۔ کیا ہو جائیں گے؟ اور اچھی عادت کیا ہے کہ جو جس طرح ناخن کاٹتے ہیں، ناخن کاٹنے کا جو نیل کٹر ہوتا ہے اس سے آپ ناخن کاٹیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور خود بھی نہیں کاٹیں، پتہ چلا آپ ناخن کاٹنے لگے اور خون ہی نکال دیا آپ نے ناخن سے، زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے ناخن کے اندر کہ میں اس کو پورا ہی کاٹ دوں آج، تو یہ ناخن بھی بڑے سے کٹوائیں جس کو کاٹنے آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے بری عادت، ہمیں اس سے خود بھی بچنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی دوست دیکھیں آپ منہ سے ناخن کاٹ رہے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، بری عادت ہے، خود بھی بچیں اور دوستوں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ مبارک سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معمولی تحفہ بھی قبول کر لینا۔ اگر آپ کو کوئی ربڑ تحفے میں دے رہا ہے، اور مٹانے کے لیے ربڑ معمولی ہے، ایک چیز ہے ربڑ ہے، چھوٹا نام معمولی ہے، اب آپ بولے کیا تحفے میں دے رہا ہے، یا کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے، یہ نہیں، آپ تحفہ اگر وہ دے رہا ہے تو قبول کر لیں۔ تو پیارے بچوں، تحفہ قبول کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تحفہ قبول کرنا۔ لیکن ایک معمولی تحفہ قبول کرنا بھی، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا، اور ایسے بڑے مقام والے نبی ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
تحفے کے طور پر کوئی معمولی چیز بھی پیش کی جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ تو بچوں، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کم پیسے والے یا ایک چھوٹے سے تحفے کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ہمیں بھی جب کسی کی طرف سے ایسا تحفہ ملے جو ایک کامن چیز ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس طرح سامنے والے مسلمان کا دل بھی خوش ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔